Introducing the next guest speaker of the conference, Mr. Ahmed Qureshi. He is journalist, national security, human rights in MENA region, Arabist, and a polyglot focused on cultural outreach and history. Also a member of Advisory Board India Study Center, Islamabad. Over to you, Ahmed Saab. جی بہت شکریہ ناہید. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہوگی, اور انٹرنیشنل قرآن ریسرچ ایسوسی ایشن کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت احسن آپ نے موضوع جو ہے وہ رکھا ہے اس کانفرنس کا. آپ بہت جو کام کر رہے ہیں, یہ اس کو الفاظ میں مطلب میرے پاس نہیں ہے بیان کرنے کے لیے کہ یہ کتنا اس وقت جو ہے, اور خاص طور پہ جو اردو بولنے والے پاکستان میں, بھارت میں, ہمارے اس خطے کے اندر, یو کے میں, انٹرنیشنلی اس کمیونٹی کے لیے آؤٹ ریچ اس موضوع پر جو ہے وہ بہت اہم ہے, کیونکہ بہت سی وجوہات ہیں اس کی. اوور آل بھی یہ بہت اہم ہے. میں بہت خوش ہوا وہ دعا سن کر جو ڈاکٹر اکبر اور بعد میں ڈاکٹر صفی کسکس نے جو ہے وہ پڑھی, اور بہت ٹچنگ بات تھی. ریورنڈ صاحب نے جو بات کی, انیل علی نے جو بات کی ہے, تو اس پہ بس میں آگے چلتے ہوئے, اور میں آگے I'm looking forward to listen to some very distinguished people. میں آپ کی لسٹ دیکھ رہا تھا, بہت اچھے نام لوگ ہیں جن کو حقیقتاً مجھ جیسے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے سننا چاہتے ہیں. انیل علی کو, ریورنڈ صاحب کو, ڈاکٹر صفی کو, لیکن لسٹ آپ کی لمبی ہے, اور میں مختصر اپنی بات رکھتا ہوں 3-4 پوائنٹس کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مذہبی مفاہمت کے ذریعے امن کے قیام کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور میں سوچ رہا تھا کہ مذہبی مفاہمت کے اوپر جو امپریشن ہے وہ یہ ہے, اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے اہم اور عظیم مذاہب جو ہیں ان کے درمیان جنگوں اور خون خرابے کی لمبی تاریخ ہے. مطلب سمجھا یہی جاتا ہے کہ ایک جنگ ہے دنیا کے 3 بڑے ریلیجنز, اسلام, مسیحیت اور یہودیت میں درمیان, اور جو دوسری بڑی مذاہب ہیں ان کے درمیان ایک جنگ ہے, اور ہم نے اب وہ مفاہمت پیدا کرنی ہے ان سب لوگوں کے درمیان. زین, آپ کا بھی بہت شکریہ. میں شروع میں آپ کا تذکرہ کرنا بھول گیا. آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت زبردست اور اعلیٰ آپ کام کر رہے ہیں, اور کافی عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں. ہم آپ کو پاکستان میں, ہم آپ کو کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے آپ اسپیشلی یوتھ میں جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شروع میں ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ مذاہب کے درمیان, اور خاص طور پہ اسلام, کرسچینٹی اور جوڈیزم کے درمیان ایک جنگ ہے, اور ہم نے اس جنگ کو مذہبی مفاہمت کی طرف, ایک تو جنگ کو ختم کرنا ہے, اور ہم نے فالوورز جو ہیں مسلمان, مسیحی, یہودی, ان کو مذہبی مفاہمت کی طرف لے کر آنا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہبوں کے درمیان حقیقت میں کوئی جنگ نہیں ہے. آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ خدا نخواستہ اسلام کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ نے اپنی اپنی مذہبوں کی قیادت کرتے ہوئے دوسرے مذہب کے ساتھ اپنے فالوورز کو کہا ہو کہ آپ جنگ کی طرف جائیں. یہ کہیں نہیں ہوا. آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ خدا نخواستہ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا مسیحیوں کے نبی حضرت عیسیٰ نے, یا یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ نے یہ کہا ہو اپنے فالوورز کو کہ آپ نے مسیحیوں سے لڑنا ہے, آپ نے مسلمانوں سے لڑنا ہے, یا مسلمانوں کو مسیحیوں سے لڑنا ہے اور یہودیوں سے لڑنا ہے. تو یہ امپریشن جو ہے یہ غلط امپریشن ہے کہ مذہبوں کے درمیان جنگ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے فیکٹ یہ ہے کہ, اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ کسی مذہب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک دوسرے سے لڑنا ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ مذہب جو ہے بذات خود سیاست اور جنگوں کا آسان ترین ہتھیار بنا ہے, جس کا استعمال لوگ کرتے ہیں, اور اپنے اندرون مخالفین اور بیرون دشمن دونوں کے خلاف مذہب کا استعمال جو ہے وہ نہایت آسان اور انتہائی سازگار ہے. اور یہ ایک مسئلہ ضرور ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے ویسے وہ میں مغرب سے دینا چاہوں گا. اس کی ایک ریزن ہے. ویسے تو مثال ہم بحیثیت مسلمان میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں ہمارے اپنے خطے سے, لیکن ہمارے یہاں ایک شکایت ہے, اور خاص طور پہ ہم جو مسلمان ہیں وہ ایک شکایت ضرور کرتے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں,
اور ہمارے بارے میں اکثر امپریشنز جو غلط ہیں، جو کہ بات صحیح بھی ہے، بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ جو امپریشن ہے کہ ہم مظلوم ہیں، یہ صحیح بھی ہے، کچھ غلط بھی ہے شاید، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں مثال جو ابھی دینا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے مذہب کا استعمال سیاست میں اور نفرت کے لیے، اور خاص طور پہ یہ امپریشن پیدا کرنے کے لیے کہ مذاہب کے درمیان جنگ ہے، یہ کس نے استعمال کیا اور اس کو ہم نے کیسے کٹ کرنا ہے۔ اور مختصر سی میں نے بات کری، لیکن مثال میں مغرب کی دینا چاہ رہا ہوں کہ یورپ کے اندر جو ہے مسیحی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ کے جو ایلیٹ کلاس تھی اور اکابرین اور رائل فیملیز، شہزادے، کنگز اینڈ کوئنز، ہم نے دیکھا کہ مذہب کو انہوں نے خوب استعمال کیا آپس میں جنگوں کے اندر۔ اور ایک یعنی بہت سا ایک ہسٹری ہے جہاں ہم نے یہ بھی دیکھا، مثال کے طور پہ بہت لمبی اور دلچسپ یہ داستان ہے کہ امیر طبقے اور شہزادوں نے مذہبی گستاخی، میں یہ بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ساری باتیں ابھی بھی ہمارے ہاں ہو رہی ہیں۔ یورپ تو نکل گیا اس چیز سے، لیکن یہ 2 یا 3 کوئک مختصر سی مثالیں میں دینا چاہ رہا ہوں جو ایک مشابہت اور ایک کمپیریزن پیدا کرتی ہیں اس سچویشن میں مذہب کے استعمال نفرت کے لیے جو یورپ میں ہوا آج سے 800-900 سال پہلے، 500-600 سال پہلے بھی، اور اس کی کچھ جھلک جو ہے جو آج کبھی کبھار ہمیں اپنے خطے میں نظر آتی ہے کہ یورپ کے اندر جو مثال کے طور پہ گستاخی، مذہبی گستاخی جو ہے اس کو باقاعدہ استعمال کیا گیا جنگوں کے اندر یورپ کے اندر۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیونکہ عیسائیت میں طلاق جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی عمومی حالات کے اندر، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بادشاہ، کنگ یا کوئنز جو ہیں وہ گستاخی کا الزام لگا کر اپنے خاوند کو اس کا سر کٹوا دیتے تھے، اور اس طرح وہ مذہبی گستاخی جو ہے باقاعدہ ایک ہتھیار کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کی گئی، اور جو طلاق نہیں ہو سکتی تھی وہ گستاخی اور مذہبی گستاخی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ طلاق پھر لی جاتی تھی۔ اور اس طرح کے بہت سارے یعنی کہ ایگزامپلز ہیں یورپ سے جہاں پہ مذہب کو سیاست اور جنگ کے لیے بے تحاشا جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ تو یہ تو میں کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی ایگزامپلز آپ کو ہمارے خطے میں ملتی ہے۔ آج سے کوئی تقریباً 25 سال پہلے یہودیت میں آپ دیکھیں کہ ایک اشکال، ایک پرابلم جوڈیزم میں اور یہودیوں میں پیدا ہوا جب اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابین نے ہاتھ ملایا اور ہینڈ شیک کیا یاسر عرفات کے ساتھ اور اقرار کیا کہ فلسطینیوں کا حق ہے کہ ان کو ایک ریاست ملنی چاہیے اور فلسطینیوں کو ہم مانتے ہیں، اور فلسطینیوں نے ریکگنائز کیا اسرائیل کو، اور یہ کہ یہودیوں کا بھی ایک حق ہے کہ ان کا ملک ہو ان کی تاریخی سرزمین پر۔ تو اس کے بعد ایک شدت پسند نے اسحاق رابین کو اسیسنیٹ کیا، ان کو قتل کر دیا، اور بہانہ جو ہے وہ اس شدت پسند نے مذہب کا بنایا۔ وہ شدت پسند ظاہر ہے وہ یہودی تھا۔ یہی اشکال جو ہے، یہی پرابلم ہم مذہب کو نفرت کے لیے استعمال کرنا کچھ مسلمان ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت سارے ممالک میں ہے، پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے، ایران میں ہے۔ اس کے کچھ واقعات ہم نے مصر میں دیکھے ہیں، ترکی میں دیکھے ہیں، ملیشیا میں دیکھے ہیں۔ کچھ ممالک مسلمان میں یہ مسئلہ زیادہ ہے، کچھ ممالک میں یہ کم ہے۔ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ 1000 سال مسلمان اور ہندو سیاسی جنگیں چلتی رہی ہیں، لیکن فسادات ہندو مسلمان جو ہیں وہ فیئرلی ریسنٹ ہے، یہ بہت اہم ایک نقطہ ہے۔ وہاں پہ بھی ہم مثال کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی جو ہے یہ بہت بڑے 2 مذہب ہیں، ہندو مسلمان، اور ریسنٹلی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے واقعات جو ہے نفرت کا استعمال جو ہے مذہب کا سیاست میں استعمال نفرت کے لیے کس قسم کی کرائسس جو ہے وہ کھڑا کر رہا ہے اس خطے میں۔ تو پوائنٹ جو میں آپ کو جس طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ مذہب کا، ہم جو آج یہ بات کر رہے ہیں، اور آج اقرا نے، انٹرنیشنل قرآن ریسرچ ایسوسی ایشن، آپ لوگوں نے جو یہ نشست رکھی ہے اور بہت اہم ہے، میرے خیال میں، اور یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس پہ بھی بات کریں جو کہ آپ کر رہے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مذہب کا سیاست، نفرت اور تشدد کے لیے استعمال پر آواز خاص طور پر ہم مسلمان اٹھائیں۔ ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں اس میں،
اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں میں بھی نہیں جاتا. اس کی بہت اس لیے نہیں کہ ہم کوئی خدا نخواستہ مسلمان شدت پسند ہیں، اس لیے نہیں، لیکن کچھ وجوہات ہیں، کچھ ہسٹری ہے، کچھ چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا لیٹ آ رہے ہیں اس طرف. مسیحی جو ہے یورپ کے اندر بہت پہلے آ گئے تھے. جو یہودی ہیں انہوں کو میں نے آپ کو مثال دی کہ 25 سال پہلے ان کا وزیر اعظم جو ہے اساسینیٹ ہو گیا صرف اس لیے کہ اس نے فلسطینیوں کے ساتھ ہینڈ شیک کیا تھا. اور وہاں پہ 25 سال پہلے اسرائیل میں اور یہودی کمیونٹی جو دنیا بھر میں ہے ان کے اندر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ شدت پسندی جو یہودیت کے جو مذہب کے اندر ہے، جو مذہب کے نام پر ایک اچھے یہودی کو قتل کرتی ہے جو کہ ان کا وزیر اعظم تھا، صرف اس لیے کہ اس نے ہینڈ شیک کیا ہے اور وہ امن کی طرف گیا ہے. کیوں گیا امن کی طرف؟ تاکہ اپنی قوم یہودیوں کے بچوں کو امن مل سکے اور فلسطینیوں کو بھی مل سکے. تو ان کے یہاں یہ بحث ہوئی، یہ بحث ہمارے یہاں بھی ہوئی 9/11 کے بعد اور ابھی بھی جاری ہے، لیکن ہم پھر بھی لیٹ ہیں اس کے اندر. اور یہ بات میرے خیال میں اب وقت آواز اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. خاص طور پر ہم نے آواز اس بات پہ اٹھانی ہے کہ اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ سیاستدان اور وہ تنظیمیں. یہ میرا مقصد بات کرنے کا یہ نہیں کہ ہم نے کوئی لڑائی، کوئی دروازہ کھولنا ہے لڑائی کا، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کو انگیج کرنا ہے، سیاستدانوں کو، تنظیموں کو، اور ان کا راستہ کاٹنا ہے ان لوگوں کا جو چاہتے ہیں کہ مذہب کی اس استعمال سے نفرت کے لیے، تشدد کے لیے، اس سے وہ مستفید ہو رہے ہیں. اس چیز کو ہمیں روکنا ہے، ان لوگوں کو بھی سمجھانا ہے. اس حوالے سے ایک دوسرے کے مذاہب کو جاننا اور سمجھنا اور احترام کرنا ناگزیر ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 1000 سالوں سے مصر میں مسلمان اور کرسچنز جو قبطی کرسچنز، کاپٹک کرسچنز تھے، 1000 سالوں سے وہاں پہ فسادات نہیں ہوئے تھے. 1000 سال سے مسلمان، یہ بہت اہم نقطہ ہے، 1000 سال سے مصر میں مسلمان اور قبطی مسیحیوں کے درمیان فسادات نہیں ہوئے تھے. فسادات کب ہوئے؟ پچھلے 100 سالوں کے اندر. ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں کہ عراق کے اندر 1000 سال سے شیعہ سنی فسادات نہیں ہوئے، بالکل نہیں ہوئے، قطعاً نہیں ہوئے. کربلا کا واقعہ ہوا، کربلا کا واقعہ ختم ہوا، بالکل کسی طور پر کسی وقت بھی آپ تاریخی کتابوں میں جائیں، کسی وقت بھی سنی مسلمان شیعہ مسلمانوں کے درمیان کبھی بھی فسادات نہیں ہوئے. کب ہوئے؟ اس پچھلے 50-100 سالوں کے درمیان. ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں جو کہ میں آپ کو دی تھی بھارت کی، کہ بھارت میں بھی 1000 سالوں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں سیاسی جنگیں ضرور ہوئی. ایک ریاست ہے جس کے پہ ہندو لیڈرز ہیں اور ایک فوج ہے جو مسلمانوں کی ہے زیادہ تر، اور وہ سینٹرل ایشیا سے آ رہی ہے یا عرب سے آ رہی ہے یا ایران سے آ رہی ہے. وہ ایک لڑائی ہے، لیکن مذہبی لڑائی، فسادات جو ہے 1000 سال میں بھارت میں نہیں ہوئے. کب ہوئے؟ پچھلے 100 سالوں کے اندر. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1000 سالوں میں مصر میں کرسچنز، 1000 سال عراق میں سنی اور شیعہ، 1000 سال ہندوستان میں ہندو اور مسلمان. فسادات نہیں ہوئے. سیاسی لڑائیاں ہوئی ہوں گی لیکن فسادات نہیں ہوئے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کے مذہب کو جانتے تھے لوگ، ایک دوسرے کے مذہبی جو اوکیزنز تھے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے تھے. آج بھی وہ مسلمان ممالک جہاں پہ مذہب میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں وہاں پہ فسادات نہیں ہوئے. فلسطین میں یہ بہت اہم نقطہ ہے. ابھی انیلا بہت اچھی بات کر رہی تھی، ذکر کر رہی تھی اسرائیل کا اور فلسطینی علاقوں کا. فلسطین میں تاریخی جو فلسطین ہے، ہسٹورک پیلسٹائن میں، بہت بڑی پاپولیشن وہاں پہ کرسچنز کی ہے اور یہودیوں کی تو تھی تاریخی اعتبار سے. مسلمان بھی آ گئے تھے پچھلے 1200-1300 سال سے، مسلمان بھی ہیں وہاں پہ. لیکن کرسچنز اور مسلمانوں کے درمیان کبھی بھی فسادات فلسطین میں نہیں ہوئے، کبھی بھی، کسی وقت، کسی حتیٰ کہ جب صلیبی جنگیں ہوئی تھیں اور یورپ سے اتنی بڑی فوجیں آئیں اور 200 سال حکمرانی کی مختلف علاقوں کے اندر فلسطین کے اور لبنان کے، اس وقت بھی اور ان کے جانے کے بعد ان افواج کے بھی کبھی بھی مسلمان اور کرسچنز مسیحی آپس میں نہیں لڑے، کبھی فسادات ہوئے. آپ کو پتہ ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال سے
جو مسجد الاقصی کا خطیب اور امام ہے وہ 24 دسمبر کو اور 25 دسمبر کو جو کرسمس ہوتا ہے اس کرسمس میں باقاعدہ امام اور خطیب مسجد الاقصی کے اور جو مفتی فلسطین ہیں وہ عیسائی اپنے پادری جو ہیں بھائی بہنوں کے ساتھ وہ باقاعدہ اس مارچ میں شامل ہوتے ہیں جو چرچ تک جاتی ہے، کنیست القیامہ تک جاتی ہے، اس میں شریک ہوتے ہیں. وہ تمام جو ریچولز ہیں اور جو پروسیشنز ہوتے ہیں اس میں مسجد الاقصی کے امام مفتی خطیب اب سے نہیں پچھلے 1000 سال سے. تو آپ نے فلسطین میں کبھی نہیں دیکھا کہ 1000 سالوں میں کسی وقت بھی کرسچنز اور مسلمز جو ہیں ان میں فسادات ہوئے ہوں. حتیٰ کہ جب صلیبی آئے ہوئے تھے اور کرسچن ظاہر ہے بھائی تھے، کرسچنز تھے سارے، اور صلیبی جو آئے ہوئے تھے وہ بھی مذہب کی بنیاد پہ آئے ہوئے تھے، جیسس کرائسٹ کی پیدائش بیت لحم، تو وہ سب کچھ کے باوجود جو ہے ان کے جانے کے بعد بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فلسطینی مسلمانوں نے فلسطینی عیسائیوں کے ساتھ لڑا ہو یا فلسطینی عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے ہوں یا قتل کیا ہو، نہیں ہوا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مراکش کے اندر آج بھی ایک بہت اچھی یہودی کمیونٹی ہے، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی بھی وہاں پہ کوئی فسادات نہیں ہوئے. اسی طرح ترکی کے اندر کبھی بھی یہودی مسلمان فسادات نہیں ہوئے، آذربائیجان میں نہیں ہوئے، قازقستان میں نہیں ہوئے، بحرین میں نہیں ہوئے. آج بھی وہاں پہ بحرینی یہودی کمیونٹی رہتی ہے اور مسلمان اور یہودی کبھی بھی وہاں پہ فسادات نہیں ہوئے. اسی طرح ایران میں ایک بہت بڑی جوئش کمیونٹی ہے اور مسلمان اور جوز ایرانینز جو ہیں فسادات نہیں ہوئے، ریپریشن ہوا، ایشوز ہوئے ہیں لیکن فسادات نہیں ہوئے. تو وہ ممالک جہاں پہ مذہب کو لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں وہاں پہ یہ نفرت کے لیے مذہب کا استعمال اور ایک دوسرے کے درمیان خلیج پیدا کرنا یہ نہیں ہوتا. میرے خیال میں ہم وقت آ گیا کہ ہم اپنے مسلمان ممالک کے اندر اس پہ زور دیں کہ ہم ایک دوسرے کا مذہب جانیں. کل ہی میں ٹویٹر کے اوپر، اور اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات، کہ کل ہی میں ٹویٹر پہ ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، ریسنٹ ہے، فیئرلی میرے خیال میں پچھلے کوئی 10 دنوں کی ہے، کسی یورپین کنٹری کی ہے، جہاں پہ ایک اسکول، یورپین اسکول، جس میں میجورٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کرسچن ہیں، اور ان کو لوکل مسجد میں لے جایا گیا ہے اور وہ کلپ بنا ہوا تھا ان کو نماز کیسے ہوتی ہے اور وہ خود نماز سجدہ کر رہے تھے اور رکوع کر رہے تھے. اس پہ تھوڑی سی کنٹروورسی بھی ہوئی لیکن بہرحال وہ لے کے گئے اور وہ مقصد یہ تھا کہ وہ اسلام کو جان سکیں. اور وہ میرے خیال میں جو لوکل سینیگوگ ہے اور ہندو ٹیمپلز یا سکھ ٹیمپلز اور دوسرے جو مذاہب کے عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ بھی لے کے گئے ہوں گے. تو یہ ہمیں جو ہے اپنے ملکوں کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان میں اور جو دوسرے مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بہت سے مسلمان ممالک کے اندر یہ کام آلریڈی شروع ہو گیا ہے. میں نے مراکش کا ذکر کیا تھا، مراکش کے اندر باقاعدہ وہ جو سینیگوگس تھے جو خالی پڑے ہوئے تھے، کیونکہ بہت سارے مراکش یہودی ابھی بھی موجود ہیں لیکن بہت سارے اسرائیل چلے گئے تھے، تو جو خالی پڑے ہوئے تھے یا ابینڈنڈ تھے ان کو واپس جو ہے رینوویٹ کیا گیا ہے. اسی طرح مجھے بہت خوشی ہے، میں اسلام آباد سے آپ کے ساتھ شریک و مخاطب ہوں، تو پاکستان میں اس وقت جو حکومت پاکستان جو پچھلی تھی اور جو موجودہ ہے، پاکستان میں 75 ایئرز میں سب سے بڑا پروگرام شروع کیا گیا ہے جہاں پہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں مندر موجود ہیں جو ابینڈنڈ ہے، کچھ جگہوں پہ تو وہ مندر جو ہیں ان کو مسجد بنا دیا گیا تھا، وہ حکومت پاکستان واپس لے رہی ہے. 1-2 اس طرح کی مساجد خالی کی گئی ہیں اور ان مندروں کو باقاعدہ رینوویٹ کیا جا رہا ہے. بے شک وہاں پہ ہندو آبادی ہو یا نہ ہو، لیکن حکومت پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑے پیمانے، ایک بہت بڑے پروگرام پر کام کر رہی ہے. اور آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ 2 بلکہ 3 بڑے مندر لاہور میں، حیدرآباد سندھ میں اور پشاور خیبر پختونخوا میں 3 مندر جو ہیں وہ رینوویٹ کر دیے گئے ہیں. اسی طرح ایک بہت اہم مندر ہے تاریخی جو اسلام آباد سے تھوڑا سا باہر ہے، اور وہ تاریخی مندر وہاں پہ بھی کوئی ہندو آبادی نہیں ہے لیکن اس پورے علاقے کو، اس مندر کو جو ہے وہ رینوویٹ کر دیا گیا ہے. اور میرے خیال میں کچھ ہندو زائرین اور پلگرمز جو ہیں
ہندوستان سے بھی، انڈیا سے بھی اور انٹرنیشنلی بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کووڈ سے پہلے میرے خیال میں وہ رینوویٹ ہو جگہ ہو چکی تھی. تو اس طرح کے کام جو ہو رہے ہیں اس پہ ہمیں یہ چیز اس پہ زور دینا چاہیے. اور ویری لاسٹ پوائنٹ جو ہے میں بس یہ کہوں گا کہ آج کے جو ہم مسلمان ہیں ہمارے اوپر ایک خاص فرض ہے کہ ہم گزشتہ جو 200 سالوں میں، میں کہوں گا کہ 150 سالوں میں جو ایک کمزور اسلامی شخصیت ہم نے پھیلائی مسلمانوں کے درمیان، وہ ایک کمزور اسلامی پرسنالٹی جو دنیا سے گھبرائی ہوئی، دوسرے مذاہب اور تہذیبوں سے ڈری ہوئی، وہ تشخص، وہ پرسنالٹی جو شدت پسند سیاسی تنظیموں اور سیاستدانوں نے بنائی، اس سے ہم باہر نکلے اور واپس چلے اس مسلم شخصیت اور تشخص کی طرف جو مسلمانوں کے عروج کے دور میں تھی، جب مسلمان دوسرے مذاہب اور تہذیبوں میں گل مل جاتے تھے اور کبھی نہیں گھبراتے تھے اس بات سے، اور ان کی غیر تہذیبوں کی اور غیر مذہبوں کی کتابوں کو ترجمہ کر کے استفادہ کرتے تھے، اور دوسری تہذیبوں میں شادیاں کرتے تھے، جس بات کا پہلا سبق بھی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جب انہوں نے ایک مصری قبطی مسیحی خاتون اور ایک اعلیٰ یہودی خاندان کی خاتون سے شادی کی، جو کہ دونوں بعد میں اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی تھیں اور اپنے وقت میں ہوئی تھیں. ایک نے ان میں سے ایک نے ٹائم بھی لیا تھا مسلمان ہوتے ہوئے، اور بعد میں پھر وہ امہات المومنین کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز بھی ہوئی. تو یہ ہمیں میسج، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ جو مسلمان کی پرسنالٹی ہے، کمزور پرسنالٹی، انسیکیور پرسنالٹی، ڈرے ہوئے، یہ تہذیب ہمارے اوپر حاوی ہوئے گی، یہ اثر ہمارے اوپر آ جائے گا، یہ ہمیں نکالنا ہے. ہمیں وہ اسٹرانگ اسلامی شخصیت اور تشخص پیدا کرنا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور اس کے بعد میں جو مسلمانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ گل مل جاتے تھے تمام تہذیبوں کے اندر، انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ جو مسلمان تاجر تھے وہ غیر تہذیبوں میں جا کے جہاں تجارت کرتے تھے وہاں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، اور وہاں پہ شاید شراب بھی رکھی ہوتی تھی، شاید وہ گوشت بھی رکھا ہوتا تھا جو حلال ذبح نہیں ہے، شاید کچھ حرام کھانے والی چیزیں جو ہمارے لیے حرام ہے مسلمانوں کے لیے وہ بھی رکھی ہوتی تھی، لیکن مسلمان بیٹھتا اسی ٹیبل پہ تھا، اچھے اخلاق کے ساتھ، کھانا اپنا تھا اس کا، لیکن وہ کانفیڈنٹلی بیٹھتا تھا. اسے معلوم تھا کہ میرے بیٹھنے سے اسی ایک ٹیبل پہ کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ہے میری تشخص میں کمزوری نہیں آتی. وہی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے انیل علی بھی کر رہی تھی کہ ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، انسیکیور، اور یہ جو تشخص ہے، یہ جو پرسنالٹی ہے مسلمان کی، یہ ہمیں واپس لے کر آنی ہے. میں اقرا کا، ڈاکٹر صفی کا، ڈاکٹر اکبر کا، ناہید، زین، آپ سب کا جو ہے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بہت شکریہ احمد صاحب. مذہبوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہے، بالکل بجا فرمایا آپ نے. ہمیں چاہیے کہ مذہبوں کو پازیٹیولی انگیج کریں، نہ کہ ان کو ڈسکرمنیشن کا باعث بنائیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے مذاہب کو جاننے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ احمد صاحب.